بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ مومنین اکرام، آج 2 ماہ محرم کی مجلس جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں نے کچھ دن پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ایک مجلس شیئر کی تھی، اور اس کے اندر میں نے نماز امام جابر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا تھا کہ میں نے اور میرے ایک فرینڈ ہیں مولانا طاہر باسلوی صاحب، ہم دونوں نے مل کر ایک PDF تیار کی نماز امام جابر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے۔ مولا نے اپنے ایک صحابی کو، جس کی عمر تقریباً 80 سال تھی، مولا نے اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ جب اس صحابی نے مولا کے سامنے نماز پڑھی تو مولا نے دیکھا کہ یہ نماز صحیح نہیں پڑھ رہے، تو مولا نے پھر اسے خود پریکٹیکلی نماز پڑھ کے دکھایا کہ تمہاری 80 سال عمر ہو چکی ہے لیکن ابھی تک تمہیں نماز کا صحیح طریقہ ہی نہیں آیا۔ تو پھر مولا نے اسے خود نماز پڑھ کے دکھائی۔ جیسے آج بھی ہم نماز کے اندر چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں کہ آپ کی قیام کے اندر، رکوع کے اندر، سجدے کے اندر انگلیوں کی حالت کیسی ہونی چاہیے، آپ نماز کیسے پڑھیں، تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں مولا نے اس کو جو ہے وہ پریکٹیکلی نماز پڑھ کے دکھائی کہ یہ غلطیاں تم صحیح کرو۔ تو وہ نماز ہم نے اس PDF کے اندر ایڈ کی ہے۔ اس کے علاوہ 5 نمازوں کے باطنی نام، یعنی کہ آپ کی جو فجر کی نماز ہے وہ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب ہے، اور باقی جو 4 نمازیں ہیں وہ کون سے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب ہیں، وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہے۔ اور اس کے علاوہ وضو کا طریقہ بھی ہم نے ایڈ کیا ہے کہ آپ جو وضو کے اندر چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، جیسے آج کل چھوٹے بچوں کو نہیں پتہ کہ آپ وضو کے اندر آپ کی نیت بھی ہوتی ہے، نیت بھی کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، لیکن آج آپ اپنے بچوں کو دیکھ لیں، موسٹلی آپ کے جو بچے ہیں وہ نیت نہیں کرتے وضو کے اندر۔ تو وضو کے اندر نیت کب کرنی پڑتی ہے، کیسے کرنی پڑتی ہے، وہ سارا کچھ ہم نے اس PDF کے اندر ایڈ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے نماز کا ترجمہ ایڈ کیا ہے تاکہ آپ اپنی نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر سکیں۔ جب آپ کو نماز کا ترجمہ نہیں پتہ ہوگا تو آپ نماز کو اس طرح نہیں پڑھ سکتے جیسے ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا ہے، کیونکہ ہمیں جب ترجمہ نہیں آتا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نماز کے اندر بول کیا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ کو ترجمہ ضرور یاد ہونا چاہیے نماز کا۔ اس کے علاوہ اس PDF کا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے شہادت ثالثہ۔ شہادت ثالثہ کے ہم نے 114 حوالہ جات اس PDF کے اندر ایڈ کیے ہیں۔ جو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ شہادت ثالثہ پچھلے 5 سے 10 سال جو ہے، اس سے پہلے اس کا ذکر نہیں تھا، یہ پچھلے 5-10 سال کے اندر یہ سارا کچھ شروع ہوا ہے، تو بھائی یہ 5-10 سال کی بات نہیں ہے، بلکہ نماز امام جابر صادق علیہ السلام اس کے اندر مولا خود شہادت ثالثہ کی گواہی دیتے تھے۔ مولا امام علی رضا علیہ السلام وہ بھی اپنی نماز کے اندر شہادت ثالثہ مولا امام علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی تشہد کے اندر دیتے۔ تو یہ سارے ہم نے 114 حوالہ جات اس PDF کے اندر ایڈ کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے 14 سوالات ایڈ کیے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہادت ثالثہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے نماز کے اندر، تو ہم نے 14 سوالات ایڈ کیے ہیں۔ آپ ان مجتہد علماء اور مفتیوں سے جا کر پوچھیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی شہادت ثالثہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تو آپ ان سے یہ 14 سوالات پوچھیں کہ اگر یہ جائز نہیں ہے تو ہم ان 14 سوالات کے جواب دیں۔ اگر وہ آپ کو ان 14 کے جوابات دے دیتے ہیں تو آپ بے شک شہادت ثالثہ اپنی نماز کے اندر نہ پڑھیں، لیکن اگر وہ نہیں دے سکتے تو پھر شہادت ثالثہ آپ لوگ اس کو جائز سمجھ کر اپنی نمازوں کے اندر ایڈ کریں۔ اس کے علاوہ ہم نے شہادت ثالثہ کے کچھ اور بھی اہم جو ہے وہ حوالہ جات ایڈ کیے ہیں، تو وہ آپ ضرور دیکھیں۔ تو یہ سارا کچھ ہم نے ملا کر ایک PDF تیار کی ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہے نماز امام جابر صادق علیہ السلام۔ اگر آپ کو یہ PDF چاہیے ہو تو میرا آپ کو WhatsApp نمبر جو ہے اسی ویڈیو کے آگے مجلس جب شروع ہوگی تو نیچے جو پٹی چل رہی ہوتی ہے اس پر آپ کو میرا WhatsApp نمبر مل جائے گا، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں WhatsApp پر۔ یہ ایک صدقہ جاری ہے جس کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ آپ ان 10 ایام کے اندر، محرم کی ان 10 ایام کے اندر اگر آپ اپنی نماز کو بہتر کر لیتے ہیں تو اس سے اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ PDF اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو PDF اچھی لگے تو میرے لیے اور میرے فرینڈ کے حق میں جو ہے وہ دعا ضرور کیجیے گا۔ چلیں آج کی مجلس جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. حسین کا انکار اس لیے نہیں ہے کہ اپنے لیے، حسین کا انکار ان انسانوں کے لیے ہے جو کمزور دل کے ہیں اور جابر اور ظالم حاکموں کے مقابل ڈر جاتے ہیں۔ حسین نے کہا جنگ نہیں کرو، مقابلہ نہیں کرو، لیکن دل تو قوی رکھو، دل تو قوی رکھو۔ دیکھیے اگر دل قوی نہ ہوتا تو اتنے بڑے اقدام کے لیے اکیلے حضرت مسلم کو کوفے نہیں بھیجتے، اور خط میں لکھا بھائی تم چاہ رہے ہو کہ میں کوفے آ جاؤں اور تم میری بیعت کرو گے اور تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو اسلامی
سلطنت کا امیر دیکھنا چاہتے ہو تو میں یہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں، اور اگر ان کے ہاتھ پہ تم نے بیعت کی تو گویا میرے ہاتھ پہ بیعت کی۔ تو آنسو بہاتے ہوئے حضرت مسلم روانہ ہو گئے، اور حضرت مسلم ظاہر ہے کہ اتنے شجاع ہیں، اتنے بہادر ہیں کہ جنگ صفین میں 1,00,000 لشکر پر میمنے کا علم ان کے پاس، میسرے پر امام حسن اور امام حسین، قلب لشکر میں محمد حنفیہ ہیں، اور مسلم کی شجاعت کی دھاک پورے عرب پر ہے۔ اور پھر دیکھا کوفے والوں نے کہ مسلم کی شجاعت کیا ہے، مسلم کی شجاعت کیا ہے، اور وہی مسلم ہے اور وہی کوفہ ہے۔ تو مسلم سمجھ گئے کہ مزاج کیا ہے اس مادی دنیا، تو مسلم کو تو بھیجا ہی اس لیے تھا امام حسین نے تاکہ یہ جو پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ حسین کسی حکومت کو بنانے جا رہے ہیں، کچھ دنوں میں انہیں پتہ چل جائے کہ یہ دنیا کے بندے کسی کے ہوتے نہیں ہیں، کسی کے نہیں ہوتے۔ اور دیکھیے یہ تو سیاستدانوں اور حاکموں کے لیے ایک منشور ہے کہ وہ سمجھ کے بیٹھیں کہ عوام کس کے ہوتے ہیں، آج اس کے ساتھ مجمع ہے، کل اس کے ساتھ ہے، عوام کبھی کسی کے رہے نہیں۔ اور یہ یاد رکھیں جب تک حاکم ہے تب تک واہ واہ ہے، اور ادھر ہٹا اور پھر اس کے بعد جو باتیں شروع ہوتی ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ تو حسین بتانا چاہ رہے ہیں حقیقت کیا ہے دنیا کے اقتدار کی۔ میرا سفر زمینوں کا نہیں ہے، حکومت کا نہیں ہے، میرا سفر معرفت الہی کا سفر ہے۔ میں اپنے نانا کی امت کو معرفت الہی سے قریب کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ رب کو پہچانیں، وہ رب کو سمجھیں، رب کے دین کی معرفت حاصل کریں، وہ قرآن سے متمسک ہو جائیں، وہ اہل بیت کی عظمت کو سمجھیں، وہ کعبے کی عظمت کو سمجھیں، ارکان دین کی روح کو سمجھیں۔ یہ ہے حسین کا سفر۔ اس لیے حسین اکیلے نہیں گئے، حسین کو معلوم ہے کہ یہ باتیں مستحکم اس وقت ہوں گی کہ میرے گھر کا ہر فرد اس سفر میں شریک ہو جائے تاکہ ان کی بھی معرفت پہچانی جائے۔ تو حضرت مسلم جانتے ہیں، اور حضرت مسلم کی معرفت منزل کمال پر ہے، اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ اور رسول کے بعد اگر کسی کی محبت ہے تو صرف حسین کی ہے۔ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، کسی نے کہا امیر کو سلام کرو، تو سینے کو نکال کے چہرے کو بلند کر کے کہا میرا امیر حسین کے علاوہ کوئی نہیں، میرا امیر حسین ہے۔ آپ نے دیکھا یہ ہے شجاعت، صرف یہ نہیں بلکہ جنگ کے لیے ایک تنہا جو طوا کے گھر میں ہے، اور ابن اشعث کو مقابلے پہ بھیجا گیا کہ گرفتار کر کے لیا۔ تو صبح کی نماز کے بعد مسلم باہر آئے ہیں تلوار لے کر اس کے مکان سے باہر، بلکہ وہ حضرت مسلم سے لپٹ بھی گئی کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، دامن کو تھام لیا، آپ میرے مہمان ہیں، آپ رسول اللہ کے گھر کی ایک عظیم ہستی ہیں، ہم آپ کو ان دشمنوں میں نہیں جانے دیں گے۔ تو آپ نے اس کا جواب دیا، آپ نے کہا کہ تو میرے دین اور میری شریعت کو سمجھ، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ایک عورت کی بے حرمتی ہو اور پردیدار عورت کے گھر میں نامحرم آ جائیں، اس لیے میں گھر سے باہر جا کر لڑوں گا اس سے پہلے کہ یہ تیرے گھر میں آ جائیں۔ تو جہاں دیکھیے معرفت کا سفر جو ہے نا، اپنا تحفظ نہیں، جس کا میں مہمان ہوں اس عورت کی عزت پر حرف نہ آئے، یہ مسلمان عورت ہے اس کا پردہ رہے۔ یہ باریکیاں ہیں جو اولیاء اور ائمہ کی زبان حیات پڑھنے سے ملتی ہیں، ورنہ یہ چیزیں ہاتھ نہیں آئیں گی، اور آپ نہیں پا سکتے ان کو اپنی حیات کو سنوارنے کے لیے۔ بزدل نہیں، سفر تھا معرفت الہی کا، سب شجاعت ہے، جدی پشتی لہو میں شجاعت دوڑ رہی تھی، جو بچپن سے تلواریں چلاتے تھے اور جن کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، ایسے شجاع۔ عقیل کا بیٹا ابو طالب کا پوتا جس نے علی سے تلوار چلانا سیکھا تھا اور حسین کے بچوں کو مسلم نے سکھایا تھا، یعنی اتنے شجاع ہیں حضرت مسلم کہ حضرت عباس نے تلوار چلانا حضرت مسلم ابن عقیل سے سیکھا۔ اب بے پناہ شجاعت ہے، کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تو 250 کا لشکر ابن اشعث کے پاس جو ہے حاکم کا بھیجا ہوا ابن زیاد کا، وہ چند لمحوں میں ختم ہو گیا، گلیوں میں لاشیں بچھ گئیں اور مسلم آگے بڑھتے جاتے ہیں اور پیدل کی لڑائی ہے اور تلوار چلا رہے۔ تو پرچہ لکھا ابن اشعث نے، اور لشکر بھیج، اور لشکر بھیج۔ تو حاکم نے کہا کہ ایک آدمی تم سے قابو میں نہیں آ رہا، صبح سے 250 آدمی جا چکے اور تم کہتے ہو اور لشکر بھیج۔ تو اس نے جواب میں لکھا کہ یہ کوفے کے کسی سبزی فروش بنیے بقال سے لڑائی نہیں ہے، بنی ہاشم کا شہزادہ لڑ رہا ہے،
یہ شجاعوں کے خاندان کا شجاع لڑ رہا ہے، یہ شجاعوں کا شجاع ہے۔ دیکھیے میدان میں لڑے گا آدمی تو دائیں بائیں دیکھ لے گا، گلیوں کی لڑائی اور پھر 250 کے لشکر صبح سے کئی بار آ چکے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں، اور پھر کوفے کے تمام مکانوں سے آگ کے گولے بنا بنا کے پھینکے جا رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں۔ دیکھیے کتنی طرف سے محاذ کھلا ہے اور مسلم ابن عقیل لڑ رہے ہیں، اور کوئی بھی گھوڑے پہ سوار سامنے آ جاتا ہے تو جو لوگ اوپر کی چھتوں سے پتھر پھینک رہے تھے، حضرت مسلم کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ گھوڑے سے اس کو اٹھا لیتے کمر کے پٹکے سے پکڑ کے، اور جب اسے اچھالتے تھے تو وہ اوپر چھت تک جاتا تھا اور کئی کو لے کر گرتا تھا، اور حضرت مسلم اس کے ٹکڑے کر دیتے۔ پورے دن کی لڑائی ایک اکیلے نے لڑی ہے، نہ پانی پیا ہے نہ کھانا کھایا ہے، اور لڑی۔ یہ دفاعی جنگ ہے، مسلم گرفتاری دے سکتے تھے، لیکن چونکہ کربلا کا شہید اول ہے، ایسا نہ ہو کہ حسین کے پاس یہ خبر جائے کہ حضرت مسلم نے بغیر شجاعت کے مظاہرے کے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ شانی اور ہے، یہ معرفت الہی کی جنگ، یہ بتا کر کہ ہم دفاع کر رہے ہیں، ہم حق رکھتے ہیں تلوار چلانے کا اور لڑنے کا۔ تم ملک و مال کے لیے لڑ رہے ہو، ہم معرفت الہی کے لیے لڑ، ہم شریعت کو بچانا چاہتے ہیں، تم حکومت کو بچانا چاہتے ہو۔ ہم شریعت محمدی کے محافظ ہیں، تم زمین کے خطے کے زر و جواہر کے محافظ ہو۔ وہ نہ رہے گا، یہ رہے گا، معرفت الہی رہے گا، محمد کا نام رہے گا، دنیا کے ہر حاکم کا نام مٹ جائے گا، سرکار دو عالم کا نام رہے گا، سرکار کا لایا قرآن رہے گا، سرکار کی آل کا ذکر رہے گا، سرکار کی آل کا ذکر رہے گا۔ اور دیکھیے اس میں کوئی حیرت نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہم اپنے تقریر کے درمیان میں آپ کو یہ بتائیں کہ بھئی واقع کربلا سے 2000 برس پہلے کسی نے کچھ کہا، کسی نبی نے فرمایا، کسی ولی نے فرمایا، کسی حاکم نے فرمایا، اس پہ حیرت نہ ہو۔ یہ بات میں آپ کو سمجھا دوں، اس پہ حیرت نہ ہو بالکل۔ علم کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، کسی کو نہیں پتا کہ کہاں ہے امام مہدی، لیکن چرچا ہے پوری دنیا میں، ابھی تو نہیں آئے۔ اچھا کون سا مسلمان ہے جو امام مہدی کا نام نہیں جانتا؟ اور مسلمان کو بھی چھوڑ دیجئے، کون سا عیسائی یہودی ہے جس نے امام مہدی کا نام نہیں سنا؟ ابھی نہ وہ آئے ہیں، نہ کسی نے ان کو دیکھا ہے۔ عربی، فارسی، اردو، انگریزی، دنیا کی زبانوں میں کم سے کم کتب خانوں میں جائیے 25,000 کتابیں امام مہدی پہ مل جائیں گی۔ اور جس بندے کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، جس امام کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، اس پہ 25-30 ہزار کتابوں سے کتب خانے بھرے پڑے ہیں، بے شمار پیغمبر کی حدیثیں ہیں، تو کب آئیں گے؟ 1400 برس تو ہو ہی چکے ان کے نام کے ذکر کو ہوتے ہوئے، 1000 برس جوڑ لیجئے ہو گئے، اور 1000 برس سے ان کا ذکر ہوئے جا رہا ہے، تو ایک نہیں ہے اور ذکر ہے۔ اسی طرح جب تک دنیا میں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ نہیں آئے تھے، ان کا چرچا اسی طرح تھا جیسے آج امام مہدی کا ہے۔ اس پہ حیرت نہ ہو۔ اب جب بات آپ کے سمجھ میں آ گئی تو میں آپ کو نام گنوا سکتا ہوں یورپ کے دانشوروں کے، میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں کہ سر اسحاق نیوٹن نے کیا کہا، ڈانٹے نے کیا کہا امام مہدی کے بارے میں۔ علامہ اقبال نے اپنے کلام میں کہا ہے کہ مجذوب فرنگی بھی امام مہدی کا قائل ہے۔ تو بڑے بڑے یورپ کے دانشور امام مہدی کا ذکر کرتے ہیں، تو اس میں کیا حیرت اگر عیسائی اور یہودی ذکر کر رہے ہیں؟ تو ہمارے سرکار کے آنے سے پہلے یہودی عیسائی سب بتا رہے تھے محمد آنے والے ہیں، تو صرف محمد کا ذکر نہیں کر رہے تھے، وہ لوگ بتا رہے تھے محمد کے ساتھ ان کا داماد علی بھی آئے گا، اور بیٹی فاطمہ بھی ہوگی، اور نواسے حسن اور حسین بھی۔ کتابیں بھری پڑی ہیں اس وقت کی، تو لوگ اسی پہ حیران ہو جاتے ہیں کہ سقراط کو کیسے معلوم ہے کہ واقع کربلا ہوگا، افلاطون اور ارسطو کو کیسے معلوم ہے، حضرت دانیال کو کیسے معلوم ہے، حضرت اسحاق کو کیسے پتا ہے، حضرت یعقوب کو کیسے پتا ہے، حضرت عیسیٰ کو کیسے پتا ہے؟ ارے بھائی پتا اس لیے کہ توریت اور انجیل اور زبور کی آیات میں امام حسین اور واقع کربلا کا ذکر موجود ہے، ذکر موجود۔ آج چھپی ہوئی انجیل موجود ہے، اٹھا کے دیکھ لیجئے، جناب دانیال کا مرثیہ، جناب اسحاق کا فرات کے کنارے کھڑے ہو کے مرثیہ پڑھنا، جناب اسماعیل
کا فرات کے کنارے جانا اور دمبیوں کا ان کے جانوروں کا پانی نہ پینا فرات سے. پوچھا ہے اپنے رب سے پانی کیوں نہیں پیتی؟ کہا آج 10 محرم ہے. یعنی 10 محرم پہلے سے سفر کر رہی ہے اور پتہ اس کو ہے جو معرفت الہی رکھتا ہے، معرفت الہی رکھتا ہے. تو اس پہ حیرانی نہ ہو کہ واقع کربلا پہلے سے مقدر تھا، مقدر نہیں تھا. مادی انسانوں نے اس واقعے کو بنایا، وسائل پیدا کیے. اللہ کے علم میں تھا کہ یہ ایسا کریں گے، حسین کو قتل کریں گے. اولیاء کو پتا تھا، پیغمبروں کو پتا تھا، عوام بے خبر تھی. جب واقعہ ہو گیا تو چونکہ بڑا واقعہ تھا تو لوگوں نے تلاش کر لیا کہ تو پہلے سے بتایا گیا تھا، کاش پہلے دیکھ لیتے. پہلے کیوں نہ دیکھ پائے؟ اور واقعہ کربلا کے بعد وہ حوالے سقراط، ارسطو، عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے کیوں مل گئے؟ اور انجیل میں وہ کربلا کا مرثیہ دانیال کا کیوں مل گیا؟ پہلے کیوں نہ ملا؟ پہلے مل جاتا مسلمانوں کو اگر معرفت الہی، اور اگر معرفت الہی ہوتی اور یہ چیزیں مل جاتی تو ہو سکتا ہے کہ قتل حسین نہ ہوتا، یہ اقدام ہی نہ کرتے. لیکن نہیں، جہاں مادے کا سفر ہوگا روحانیت کی طرف سے پردے پڑ جائیں گے. یہی بتانے کے لیے جناب عقیل وہاں کھڑے ہوئے اور بتا رہے تھے کہ بازو اگر باندھ دیے تو میں ڈر نہیں رہا ہوں، میں خوف زدہ نہیں ہوں. اور یہ جو دارالامارہ کے سینے پر مجھے جلاد لے کر جا رہا ہے، شہادت ہمارا فخر ہے، شہادت ہمارا فخر. اور دارالامارہ کی چھت پہ لے جا کے حکم یہی ہے گورنر کوفہ کا کہ سر کو قلم کر کے مسلم کی لاش کو پھینک دو دارالامارہ کی چھت سے. آج آپ جائیں مسجد کوفہ سے گزریں، مسجد کوفہ کے دروازے پر سیدھے ہاتھ کو حضرت مسلم کا روضہ ہے، بالکل اس کے سامنے جناب ہانی کا روضہ ہے، اور مسجد کوفہ کے پیچھے دارالامارہ کے کھنڈرات کھنڈر ہیں. سب چیزیں اللہ نے رکھی ہیں تاکہ دیکھو تو تمہیں اندازہ ہو کہ یہ کھنڈر، یہ محل کیا ہے اور یہ مسلم کا روضہ کیا ہے. یہ مسلم کے روضے پر سلام اور درود کی جو آوازیں آ رہی ہیں مسجد کے پڑوس میں، مسجد کوفہ کے ساتھ، اور وہ قدیم مسجد جہاں کئی انبیاء کے مصلی، عراق کی سرزمین. وہی کوفہ آج بھی ہے. اس کوفے میں مسلم قیدی تھے، آج مسلم اس کوفے کے حاکم ہیں. آج اس کوفے میں مسلم کی بادشاہی ہے. کیا عظیم روضہ ہے. جب آپ اس روضے میں داخل ہوں اور زیارت لکھی ہے جب ان پر سلام، اور کیا مجمع ہوتا ہے، اور کیا ذریعہ ہے، اور کیا جھاڑ فانوس ہے، کیا خوبصورت جھاڑ ہے، کیسے فانوس ہے، اور کیا آمد ہے اور کیا بہار ہے معرفت والوں کی. اللہ جسے معرفت دے دے. اس لیے حضرت مسلم کو باب الحوائج کہتے ہیں کہ جو ان کی زری پر دعا کرے وہ ولی ہیں حضرت مسلم کہ دعا رد نہیں ہوتی. اب اگر آپ اسی سے بیگانہ ہو گئے تو معرفت الہی کیسے پیدا ہوگی؟ بھائی جس استاد نے آپ کو سکھایا ہے اس کا احترام آپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو ساری زندگی طالب علم اس استاد کی عزت کرتا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ علم آیا تو میں ایک مرتبے تک پہنچا. اور اگر اسی کو آپ بیگانہ سمجھ لیجئے تو وہ آیا ہوا علم بھی واپس چلا جاتا ہے. جو متمنی ہیں کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت آئے تو ان کو نہ بھلاؤ جنہوں نے اللہ کی محبت سکھائی ہے، جنہوں نے بتایا ہے کہ توحید کیا ہے اور رب کیا ہے. یہ حضرت مسلم ہی کا مرتبہ ہے کہ وہ بانی بن گئے حسین پر سلام کے. تو سر کٹ جائے لیکن محبت اور مودت یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں پروردگار مجھے جمال حسین دکھا دے، جمال حسین دکھا دے. تو زیارت کی ہے انہوں نے. حسین سفر میں ہے لیکن مسلم حسین کو دیکھ رہے ہیں اور حسین مسلم کو دیکھ. اور وہیں سے حضرت مسلم نے کہا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. سلام کیا. حضرت مسلم کا سر کاٹ کر لاش کو پھینک دیا گیا. لاش کو دارالامارہ کی چھت سے پھینک دیا گیا. سر کو دارالامارہ کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا. حسین سفر میں ہیں اور منزلیں بنی مقاتل پہ ٹھہرے ہیں اور خیمے لگے. اب کربلا زیادہ دور نہیں ہے اور 2 شخص نظر آتے ہیں کہ کوفے کی طرف سے آ رہے ہیں مسافر. امام حسین نے کہا عباس ان کو بلاؤ، شاید یہ کوفے کا کچھ حال بتائیں. جب وہ دونوں آئے تو انہوں نے کہا امام حسین سے کہ آپ خیمے کے پیچھے چلیے تاکہ ہم آپ کو صحیح بات بتائیں. سب کے سامنے کیسے بیان کریں؟ خیام میں خواتین ہیں، ہم صرف آپ کو بتانا چاہتے ہیں. امام حسین نے کہا سب با اعتماد ہیں ہمارے ساتھی، تمہیں جو بتانا ہے وہ بتاؤ. کہ کوفے کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جب کوفے سے چلے تھے تو مسلم کی لاش کے پیروں میں رسی باندھ کر مسلم کی لاش کو کوفے کی سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا تھا. لاش
مسلم شہید ہو گئے، مگر شہادت سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میری وصیت یہ ہے کہ میں یہاں قرضدار ہو گیا ہوں، میری زرہ بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دینا۔ اور آواز دی تھی کوئی قریشی ہو تو آئے، مسلمان پہ واجب ہے کہ کوئی مسلمان وصیت کرے تو وہ اس کی وصیت کو کامل کرے۔ اور دوسری وصیت میں یہ کرتا ہوں کہ ایک خط لکھ دو حسین کو کہ اب کوفے نہ آئیں، کوفے والے بلا تو رہتے، اب کوفے نہ آئیں، اور اگر آ ہی رہے ہیں تو بہنوں کو لے کے کوفے نہ آئیں۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے ساتھ دو چھوٹے بچے بھی میرے آئے تھے، اے مسلمانوں کل تم عید مناؤ گے، آج 9 ذی الحج ہے، کل 10 ذی الحج ہے، اور تم عید میں نئے کپڑے پہنو گے، میرے 2 بچے کہیں مل جائیں تو کل عید کے دن وہ یتیم ہوں گے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا۔ وصیت تو کی حضرت مسلم نے، مگر پھول سے بچے فرات کے کنارے حارث کے ہاتھ سے قتل کیے گئے اور لاشوں کو اٹھا کر دریائے فرات میں پھینک دیا گیا۔